وہاں پر ویڈیو کی دکانیں تباہ کر دی گئی ہیں، وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ حجاموں کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، یہ امریکہ نہیں کرا رہا ہے، وہاں پر وہ ایک نئی ریاست کی تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ دیکھیں نا، ہمیں ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق بات کرنی چاہیے. یہ صرف ہو رہا ہے سوات میں بھی، اور سوات میں بھی مٹا کے علاقے میں، اور جو ٹرائبل ایریا کے جو طالبان ہیں وہ ان کارروائیوں سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں. آپ دیکھیں پارا چینار میں کیا ہو رہا ہے، کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، وہاں جتنی زیادہ خون خرابی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے امریکہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پارا چنار میں افغان فوج کے 2 افسران کو گرفتار کر کے رحمان ملک صاحب نے میڈیا کے سامنے پیش کیا، جو وہاں پہ وائلنس میں ملوث تھے. ہوگا ضرور ہوگا. ادھر ہر طرح کی کنسپیریسی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ادھر ایک نظریاتی جنگ ہو رہی ہے. وہاں پر ایسی قوتوں کو ابھارا گیا، اور اس ابھارنے میں پاکستان کی ریاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یاد رہے کہ ہم لوگوں نے، پاکستان کی ریاست نے افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی تھی. ہم لوگوں نے نہیں، ہم لوگوں نے، کچھ جرنیلوں نے. جی لیکن ہم نے اس وقت، آپ نے اور میں نے اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ تو یہ مسئلے، یہ مشکلات پاکستانی ریاست کے پیدا کردہ ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ اس کا حل کیا، اور میں نے کہا کہ بہت سی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ادھر اپنی فوج کو رکھنا پڑے گا، اس واسطے کہ اگر فوج پیچھے وہاں سے ہٹ جاتی ہے تو ادھر کے جو معصوم لوگ ہیں، جو طالبان کو نہیں پسند کرتے، جن کے اوپر طالبان کا اس وقت بے انتہا ظلم ہے، وہ پھر مارے جائیں گے. لیکن وہ جو عسکریت پسند ہیں، جن کو آپ طالبان کہہ رہے ہیں، جن کو میں دہشت گرد کہتا ہوں، عسکریت پسند ٹھیک ہے، کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے. اچھا، عسکریت پسند ملیٹنٹس ہوتے ہیں جی، اردو میں ان کو عسکریت پسند کہتے ہیں. جی یہ کوئی نئی چیز حال میں بنائی گئی، یہ دہشت گرد ہیں. ان کو جو افرادی قوت مل رہی ہے وہ پاکستان سے مل رہی ہے. جی بالکل، مدارس سے مل رہی ہے، ایسے مولویوں سے مل رہی ہے جو کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ جاؤ مارو، اور جو کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب یہ ہے، جو کہ ایک متنازع مسئلہ ہے. آپ پوچھ لیجئے شہروں میں، دوسرے شہروں میں رہنے والے مسلمان، پاکستان کے شہروں میں رہنے والے مسلمان، ان کے اسلام کو درست مانتے ہیں، اور اکثر لوگ کہیں گے نہیں، کہ جو طالبان کا اسلام ہے وہ سچا اسلام نہیں ہے. تو پھر کیا جائے؟ کیا یہی جائے کہ آپ فوج کو وہاں پر رکھیں، آپ پاکستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلیں، یہ بتاتے ہوئے کہ اگر طالبان کی حکومت وہاں قائم ہوتی ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے پاکستان میں پہنچتی ہے تو اسے ہمارا کیا حشر ہوگا. جی تنویر احمد خان صاحب، آپ کا سوال ہے کیا جائے. جی، اولین چیز یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ صحیح معنوں میں گفت و شنید کی جائے، اور سمجھا جائے کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں. یہ جولائی میں جو آرڈر طے ہوئے جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا اگر آپ تجزیہ کریں، اور پھر اس کو جو اس حالات جو ہے جولائی، اگست، سپٹمبر میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ کو ایک تصویر ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ تصویر یہ ہے کہ وہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی فوج کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان سے انٹیلیجنس شیئرنگ کا ہمارا معاہدہ تھا، لیکن جب ہم پاکستان سے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں تو پاکستانی ان کو ٹپ آف کر دیتے ہیں، یہ بچ نکلتے ہیں اس پس منظر میں. اب کر وہ یہ رہے ہیں. اپیرنٹلی آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک میرا خیال ہے کہ ٹیکٹیکل شفٹ آئی ہے امریکن پالیسی میں. وہ شفٹ یہ ہے کہ یہ اسامہ بن لادن تو ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، نہ ایمن الظواہری ہاتھ آ رہے ہیں. وہ جب آ جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ بہترین تو یہ تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے مل جاتے تو الیکشن میں 5 سا پلٹ جاتا. لیکن سیکنڈ بیسٹ یہ ہے کہ یہ طالبان ہیں یا القاعدہ ہیں یا دہشت گرد ہیں، جیسے آپ نے کہا عسکریت پسند جو بھی ہے، کہ ان کی جو سیکنڈری اور ٹرشری، دوسری اور تیسری اور چوتھی سطح پہ جو لیڈرشپ ہے، اس کا کلا کما کر رہا ہے. اور اس کے لیے ہم پاکستان پہ انحصار نہیں کریں گے، ہم پریڈیٹر یوز کریں گے. اگر پریڈیٹر سے کام نہیں ہوتا تو پھر اسپیشل فورسز، ڈیلٹا فورسز، نیوی سیلز وہ جائیں گی جیسے وہ آئی ہیں، دے ور لینڈڈ، اور اس کے بعد ان کو ہیلی کاپٹر میں ان کو ریٹریو کیا گیا. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نوٹیفائی تو ضرور کر دیں گے لیکن اجازت ہم نہیں مانگے. تو یہ ایک ٹیکٹیکل چینج ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان فوج ان سے جا لڑے، یعنی جنگ. اس کا یہی ہے کہ واشنگٹن سے آپ بات کریں. آپ اگر اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کا پارٹنرشپ ہے، تو پھر آپ کی جو مجبوری ہے یا جو آپ کے ذہن میں جو امپیکٹ ہے، جو نیگیٹو امپیکٹ ہوئے ہیں،
ان کی بھی تو بات سنیں. اس وقت جو صورتحال مجھے دکھائی دیتی ہے کہ امریکہ نے یہ جو ٹیکٹیکل پلان بنائی ہے کہ اس کو لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کرنا ہے, کیونکہ امبر پروونس میں انہوں نے عراق میں یہی حکمت عملی کی تھی, اس میں غالباً ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے, نہ پاکستان کی بات سنیں گے. اب آپ کا اگر ڈائلاگ کی اگر کوئی کوالٹی ہے, لیڈرشپ ہماری فارن آفس سبھی, وہ امریکہ کو اس بات پہ آمادہ کرے, مجبور تو میں نہیں کہتا, آمادہ کرے کہ میز پہ بیٹھ کے اس کا جائزہ لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کا. لیکن امریکنز تو نہیں مانتے نا, وہ کہتے ہیں دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی, وہ تو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں, ان سے بات چیت نہ کریں. نہیں, لیکن اس پہ تو ٹرمز چینج ہوئی ہیں نا. اب تک تو جس پہ جنرل کیانی قائم ہے, یعنی اب تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ فیصلہ یہ ہے کہ ایکشنیبل انٹیلیجنس جب ملے گی تو سرحد کے اس پار پاکستانی فوج آپریشن کرے گی. ابھی آپ نے باجوڑ میں جو آپریشن کی ہے اس سے بہت لوگ دیکھیں نا, سوال یہی ہے گھر ہوئے. میں طارق فاطمی صاحب سوال آپ سے یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم دہشت گرد تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن اس وقت تسلیم کریں گے جب آپ ہمیں کسی دہشت گرد کی لاش دکھائیں گے. ابھی تک تو ہمیں کسی دہشت گرد کی لاش نہیں دکھائی گئی, لاشیں ہم نے دیکھی ہیں تو صرف عورتوں اور بچوں کی. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. تو یہ بتائیں کہ ہم دہشت گرد تسلیم کر لیتے ہیں ان کو, لیکن جو عورتوں اور بچوں کو مارنا ہے, کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ دیکھیے, سپر پاور اور خاص کے بش ایڈمنسٹریشن تو سارے انٹرنیشنل کنونشنز اور جنیوا کنونشنز ان کو الٹ پلٹ کر دیا. اور ولفووٹس کا بڑا مشہور ایک اسٹیٹمنٹ تھا کانگریس کے سامنے کہ ریئلٹی وہ ہے جو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ ایک بڑا ہی مشہور ہے. اور یہ تو ان کی جس طرح سے یہ طالبان ایک فلسفی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ امپوز کرنا چاہتے ہیں, تو بش ایڈمنسٹریشن نے بھی پورے دنیا میں ایک نئی فلسفی کو امپوز کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑے فخر سے کیا ہے. اور ایک زمانے میں رمسفیلڈ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی لوڈ. یہ بھی بڑا مشہور ان کا ایکسپریشن ہے. یہ تنویر صاحب جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ڈومیسٹکلی جو ہے اس کو فورس بھی استعمال کریں, اکنامک انسینٹیوز بھی استعمال کریں, پولیٹیکل رائٹس بھی دیں. یہ مکسڈ پیکیج ہوگا, مگر ڈپلومیٹیکلی امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہوگا اور ان کو سمجھانا ہوگا کہ دیکھیے آپ کا نہ پرپس سرو ہوتا ہے اور نہ ہماری حکومت کی لیجٹمیسی اور کریڈیبلٹی قائم رہتی. تو آپ کا ایکچولی چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ اس قسم کی آپریشن سے, جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, جب عورتیں بچے مرتے ہیں تو زیادہ ایکسٹریمسٹ پیدا ہوتے ہیں. ہر ایک بام اٹیک سے جب 20 بندے مرتے ہیں تو 20 کو 5 سے آپ ضرب کیجئے, اتنے زیادہ پھر نئے ملیٹنٹس پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ پختونس اس کو نہیں ٹالریٹ کریں گے. یہ میں بتا دوں. میں ذرا دوبارہ بات کروں گا عمران انور صاحب سے. عمران انور صاحب, یہ بتائیے کہ جو امریکہ کی نئی جو حکومت آنے والی ہے, امکان یہی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی جیتے گی, ان کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا وہ بش حکومت کی پالیسی کو کنٹینیو کریں گے یا وہ کوئی نئی پالیسی رکھیں گے؟ اور کیا وہ پاکستان کے علاقوں میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ پاکستانی حکومت کی بات چیت کے عمل پر اعتراض کریں گے یا اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ بہت اچھا سوال دوبارہ حامد میر صاحب. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے دہشت گردی کی, یہ کینسر ہے, اور یہ اس وقت کینسر ہمارے ملک کے جسم میں داخل ہو چکا ہے, اور اس کا علاج صرف آپریشن اور اس کو کمپلیٹلی اس کا خاتمہ ہے. جب تک وہ خاتمہ ہم نہیں کرتے, چاہے وہ امریکنز چھری سے کریں یا اپنی سرجری کے کسی اکوپمنٹ سے یا لیزر سے کریں, یہ خاتمہ ہونا ضروری ہے. جب تک یہ خاتمہ نہیں ہوتا ہمارے مسائل بھی نہیں حل ہوں گے, اور امریکہ کا خطرہ بھی, امریکہ کو جو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ بھی قائم رہے گا. اگر وہ خطرہ قائم رہتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اوباما صدر بنتے ہیں یا مکین. امریکہ کی پالیسی افغانستان اور اسی طرح پاکستان کے ناردرن ایریاز کی طرف سیم رہے گی. بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اوباما صاحب اگر آئیں تو وہ ان کی کوشش ہو کہ اپنے آپ کو افینس اور ڈیفینس میں کمزور نہ دکھانے کے لیے وہ مزید آپریشن کریں اور ڈو مور کی ڈیمانڈ کریں. عمران انور صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ سرجری کرنی چاہیے اور جسم کا جو حصہ بیمار ہے اس کو مکمل طور پہ جسم سے علیحدہ کر دیا جائے, لیکن ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر پرویز ہودبائی صاحب کہتے ہیں یہ نظریاتی جنگ ہے. تو نظریہ تو انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے, دماغ میں ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح آپ ختم کریں گے؟ نہیں دیکھیں, خدا معاف کرے, جو کینسر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اس میں ضروری نہیں کہ جسم کا حصہ کاٹ دیا جائے. کینسر سیلز کو مارنا ضروری ہوتا ہے, نہ کہ جسم کے کسی حصے کو کاٹنا. پاکستان کو قائم رہنا ہے انشاءاللہ صدیوں تک, تو اس کے لیے ضروری لیکن یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ پاکستان کے الیکٹڈ لیڈرز جو ہیں ان کو ایک تاریخی موقع ملا ہے. زرداری صاحب کو اور گیلانی صاحب کی حکومت کو ایک تاریخی موقع ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا فائدہ اٹھائیں.
امریکہ سے بات کرنے سے پہلے، جیسا کہ وہ چائنا کا رخ کر رہے ہیں، میری تو خواہش